ساتھ موجود رہی ہے عظمہ بخاری، نون لیگ کی اہم رہنما ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ. عظمہ بخاری صاحبہ بتائیے گا، ریاست مدینہ کے دعوے اور اس کے ساتھ تبدیلی سرکار کے نعرے اور ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے دعوے، اس کے باوجود اتنی بڑی کرپشن دکھائی دیتی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ جی. ہم تو یہ بزدار کے دور میں جب وہ لوٹ مار جاری تھی، جب یہ ڈکیتوں کا گینگ جو ہے وہ خادم پنجاب شہباز شریف صاحب کے ایک بنے ہوئے جو ہے وہ ایک سجائے ہوئے پنجاب کو لوٹ رہے تھے، اس وقت بھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ پنجاب میں یہ لوٹ مار جاری ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ شاید یہ سب چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی ڈاکیومنٹ کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ ویلیڈیٹ کرتی ہیں کہ جو ایک ڈکیتوں کا گینگ تھا اس نے پنجاب پہ حملہ کیا تبدیلی سرکار کے ذریعے. اس میں یہ خاتون، ان کا میاں اور کچھ کردار جو ہیں وہ فرنٹ جو ہے مین اور وومن تھے اس عمران خان اور پنکی پیرنی کی جو ہے وہ جوڑی کے لیے. اور یہ محترمہ جو ہے وہ ان کے لیے بے شک توشہ خانہ کی گھڑی جو ہے وہ عمر فاروق کے کیش پیسے بیگ میں ڈال کر منی لانڈرنگ کر کے پاکستان لانے ہوں، یا جو ہے وہ باقی ٹھیکوں کے اندر پیسے کمانے ہوں یا نوکریاں بیچنی ہوں، یہ تمام کام محترمہ کرتی رہی ہیں. اور اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو محترمہ فرنٹ وومن تھی، اگر ان کے احساسوں میں اتنا اضافہ ہے تو سوچئے جن کی وہ فرنٹ وومن تھی ان کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے وہ چیزیں ڈکلیئر، تو یہ ایسی چیزیں کرتا کوئی نہیں. اور یہ جو یہ کمپنیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں بڑی اسٹریٹلی کہنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کمپنیز جو ہے اس کے اندر بھی نام فرا گوگی کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن ان کمپنیوں کے اندر پنکی پیرنی صاحبہ، ان کا پہلا خاندان یا عمران خان صاحب، یہ لوگ کہیں نہ کہیں شامل ہیں. یہ کمپنیاں جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے ان کے فرا گوگی کے نام کے اوپر جو ہے رجسٹر کرایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادو کا چراغ تو ہوتا نہیں نا جی کہ جو رگڑا اور آپ کے جو ہے وہ 450% آپ کے 3 سال میں اثاثوں میں اضافہ ہو جائے. 2013 سے 18 کے بیچ میں ایسا ہی جیک عمران خان کو لگا تھا جب ان کے پاس کے پی کے کی حکومت تھی. ان کے 23 کروڑ روپے کے اثاثے جو ہے وہ 1 ارب روپے پہنچ گئے تھے. اور اب یہ محترمہ جو ہے ان کے اثاثے 3 سال کے اندر 450 جو ہے وہ فیصد اضافہ ہوتا ہے. تو میں تو مطلب حیران ہوں کہ جن کے خود کے اثاثے 450% بڑے ہیں، جن کے لیے وہ کمائی کر رہی تھی، ان کے اثاثے کتنے فیصد بڑے ہوں گے. اور دوسری طرف دوسروں کو چور ڈاکو کہنا، دوسروں کو جو ہے اور تکلیف ہوتی ہے ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا، اور یہ حرکتیں یہ اصلیت ہے ان کی کہ یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے. اسلامی ٹچ آپ کو پتا نا ان کو دینے کا شوق بہت تھا، اسی لیے شاید ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے رہے. ریاست مدینہ میں اس طرح کے کردار تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور اگر ریاست مدینہ کے کردار جو ہے اس طرح کے کردار جو ہے اگر ان قوانین اپلائی کیے جائیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. یہ محترمہ جو ہے ان کو واپس بلایا جانا چاہیے، اور یہ پیسے اس سے ریکور کرا کے پنجاب کی عوام کی امانت ہے، ان کو واپس ملنے چاہیے. صاحبہ 15 ماہ سے زائد عرصہ، تھوڑا سا زائد عرصہ ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اور لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹا ہوا کسی نے بھی لوٹا وہ ملک سے باہر چلے جائے، خاص طور سے وہ کسی سرکاری عہدے پہ بھی نہیں تھا. تو آپ لوگوں کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ان کو واپس لانے کے لیے، یا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ملک واپس آئیں اور ان تمام کرداروں کے ساتھ ساتھ یہ جو پیسہ ہے وہ واپس لوٹایا جائے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تو 16 مہینے کی حکومت میں نہ ہمارا سیاسی انتقام کا کوئی پروگرام تھا، اور ہم تو فائر فائٹنگ کرتے رہے اس ملک کی ریاست کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. جو یہ دیکھیں نا، یہ جو کارنامہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا کارنامہ بھی تو تھا نا، جو پاکستان کو سری لنکا بنانا تھا، جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا تھا. جب یہ ٹیلی فونیں کرا رہے تھے IMF کو کہ جو ہے پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں، تو ہم وہ، اور یہ ہے کہ یہ اداروں کے کام ہے، نیب جو ہے یہ اس کا کام ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، نہ ہم کسی سیاسی انتقام بھی یقین رکھتے ہیں. لیکن جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، تمام اداروں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ اب جب ڈاکیومنٹس کے ذریعے چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو ان محترمہ کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جانا چاہیے، اور واپس لا کر جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں اس کو نظر انداز کیا جا سکتا. آپ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے، آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اوپر یہ شخص جو ہے اپنی پوری پارٹی کے ساتھ میڈیا ٹرائل بھی کرتا رہا، الزامات بھی لگاتا رہا. آج اس کی فرنٹ وومن کے جو ہے وہ سامنے ڈاکیومنٹ موجود ہیں. سو اب یہ جواب جو ہے یہ عمران خان سے بھی لیا جانا چاہیے، اور پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے ان سے تو خاص طور پر لیا جانا چاہیے کہ جو ان کا اس فرا گوگی کی ساری کرپشن کے اندر ان کا حصہ کتنا تھا، اور وہ کس طرح فرا گوگی کو پیٹرنائز کرتی رہی ہیں.
अब ये भी फरमाइएगा कि जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, उनके हवाले से सब ये भी कहते हैं कि वो डमी वजीर आला थे, लेकिन आप समझती हैं कि उनके साथ साथ और कुछ दीगर किरदार भी जो हैं जो आया हो जाएंगे इस स्टोरी में? देखिए, बहुत सारे किरदार में, तो आपको याद होना चाहिए कि ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कि जिनको कहा जाता था, मैंने तो उनके बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और मैंने तो उस वक्त भी जो है बता दिया था कि क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, और हम तो ये कहते रहे कि ये पंजाब को लूटा जा रहा है, बट उस वक्त जो है वो तब्दीली सरकार प्रोजेक्ट जो है वो फुल फ्लेज स्विंग पे था और उस वक्त शायद जो लूट मार का प्रोग्राम था वो पूरा नहीं हुआ था, जो इसके ऊपर किसी की जो है वो नजर नहीं गई। लेकिन बहुत सारे किरदार हैं, बुज़दार साहब जो है उनको भी अब सामने लाया जाना चाहिए। बुज़दार साहब जो है वो एक साइड पे होकर नहीं बैठ सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा कि अपने इख्तियारात उन्होंने किसके कहने पर फरा गोगी के और उसके मियां के हवाले किए हुए थे। और बुज़दार साहब जो है वो उनका जो एक एक्टिंग वो एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, रियल जो चीफ मिनिस्टर था वो फरा गोगी और पिंकी पीटी साहिबा थी, और उसके बारे में डिटेल्स जो है वो बुज़दार साहब से ली जानी चाहिए। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप मुल्क की एक बड़ी जमात की सरकर्दा रहनुमा भी हैं, कि ये जो मामलात हैं इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ एक आम आवाम का होता है, और ख़ास तौर से गैर सरकारी लोग जब इतनी बड़ी करप्शन कर देते हैं, यकीनन सरकार भी इन्वॉल्व होती है, तो इस तरह के अमल को रोकने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं फ्यूचर में और क्या होने चाहिए? देखिए, पहले तो ज़ाहिर है हिसाब किताब होना चाहिए। ये सिर्फ चोर डाकू किसी को कह के खुद को आप किसी को तो चोर डाकू कहते रहे और डकैतों का गैंग जो है वो आपका सरगर्म हो। एक तो ये जो जाली सादक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया हुआ था, पहले तो ये वापस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जो है इसके ऊपर देखना चाहिए। अभी जो है वो इमरान खान की जो ये शौकत खानम और ये जो बाकी कंपनीज हैं जिनका ऑडिट उसने नहीं होने दिया, उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये देखा जाना चाहिए कि ये शख्स जो है जिसके फ्रंट मैन और वुमन इतनी तरक्की कर रहे थे, उस शख्स को क्या जाली सादिक और अमीन जो दिया गया है वो वापस नहीं लिया जाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि तमाम अदारों को इसके ऊपर बगैर किसी सियासी इंतकाम के, बगैर किसी मोटिव के, लेकिन सच्चाई के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो चीजें सामने आ रही हैं उसके ऊपर जो पाकिस्तान का कानून कहता है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये लाडला रहा है या अब इसमें इलेक्शन लड़ना है या अब इलेक्शन आ गया है तब इनको माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत दुरुस्त। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की आम रहनुमा है, जिनका कहना था कि इस तरह के जो किरदार हैं जब तक उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं होती ये मामला चलता रहेगा। ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि जो फरा गोगी का कैरेक्टर है वो उस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल था और वो फ्रंट मैन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, और जो करप्शन उन्होंने जब इतनी की है तो बाकी लोगों ने